الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں، ساتھیوں اور بھائیوں، کل سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ ہوا تھا، اور ہم نے یہ عزم اور یہ ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے اور اس کے تشریح کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو سمجھیں گے اور وہاں سے شروعات کریں گے جس کو نماز کے اندر ہم روزانہ تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کل ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کی ہم ترجمہ کریں گے، اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم کا فرق کل سمجھایا گیا تھا کہ رحمان کے اندر کیا فرق ہے اور رحیم کے اندر، ان دونوں رحمان اور رحیم ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے۔ رحمان کا مطلب سب پر مہربان اور رحیم کا مطلب بہت مہربان، یعنی ایک کے اندر تو عموماً مہربانی ہے، دنیا کے اندر ہر ایک انسان پر مہربانی ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اور رحیم کا مطلب یعنی مکمل طور کے اوپر اللہ کی رحمت۔ مراد یہ کہ آخرت کے اندر جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ صرف آخرت میں مسلمانوں پر ہوگی، اور وہ مکمل طور کے اوپر پوری ہوگی۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دو صورتیں نازل فرمائی، قرآن کریم کی آخر دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان دو صورتوں کو نازل کرنے کا مقصد، ان دو صورتوں کو اتارنے کا کیا مقصد تھا اور کس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کئی احادیث کے اندر کئی احادیث سے بات ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان کے دم سے دم کرنا، یعنی ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر پھیرا کرتے تھے۔ یہ معمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم کے اوپر ان ہاتھوں کو پھیر دیتے۔ کہ یہ دو صورتیں بہترین عمل ہیں جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے، کہ جو انسان اس انسان کو یہ شک اور یہ شبہ رہتا ہے، جو انسان اس کشمکش میں رہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی
کسی طرح کا کوئی اثر ہوگا، کسی جادو کا کوئی اثر ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنی زندگی کے اندر روزانہ اس عمل کو مضبوطی سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کے ذریعے سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ صورت نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا اور اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اس عمل اس کام سے دور ہونے کے لیے، اس کام کو، اس جادو کو، اس اثر کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگر، یعنی جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو جادو ٹونا کرتے ہیں، عام طور پر جادوگروں کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی ہے۔ یعنی جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، اس طریقے کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ظالم اور خبیث لوگ، وہ اکثریت رات کے اندھیرے میں اور رات کی تنہائی کے اندر اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی اور یہ الفاظ نازل فرمائے اور یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گندے کی گروہ میں پھونک مارتی ہے۔ کیا مطلب؟ جانوں کے لفظ سے مراد، یعنی جو جانوں کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، نفاثات فی العقد، تم جانوں کے شر سے جو گنڈے پر پھونک مارتی ہے۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں کے دونوں داخل ہیں، مرد بھی اس کے اندر شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ جادوگر مرد ہو یا عورت، دھاگے کے گنڈے پر دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے جاتے ہیں۔ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ اس عمل کے اندر اور جادوگر کے اس خبیث کام کو کرنے والے خبیث انسان مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور یہ جادو ٹونے کا جو اثر اور جادو ٹونا جو ہوتا ہے، لوگ حسد کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ایک جادو ٹونے والا عمل کرواتے ہیں۔ اسی لیے جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہمارے اوپر کسی نے کوئی اثر کروایا ہے یا نہ بھی ہو، پھر بھی اپنی حفاظت کے لیے ساری زندگی انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی تمام شر سے، اس انسان کی تمام برائیوں سے، حاسدین کے حسد سے اور جادو کرنے والوں کے جادو سے حفاظت فرمائیں۔ یہ سورہ فلق بھی اس کا ترجمہ ہوا، اس کی کچھ تشریح ہوئی اور اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس سورت کو کب نازل کیا اور نازل کس وقت کیا اور کیوں کیا اور کیا حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کو نازل فرمایا تھا، کہ وہ جادو کا اثرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تھے، ان اثرات کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان صورتوں سے اپنے اوپر دم کریں، ان صورتوں کو پڑھ کر کے، ان کو سمجھ کر کے اپنے جسم کے اوپر دم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اس سورہ فلق کا ترجمہ ہو گیا، اس کی تشریح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
سیکھنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔